بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج حرمت والے مہینے مکمل معلوماتی ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ حرمت والے مہینے کون سے ہیں؟ قرآن پاک میں اس بارے میں کیا حکم ہے؟ آج ان مہینوں کے حوالے سے عام آدمی کی رسپانسبلٹی کیا ہے؟ تمام اتھینٹک معلومات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو آپ نے اپنے تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر بھی کرنا ہے۔ اللہ عز و جل نے جب کائنات کا نظام بنایا، جب زمین و آسمان کو بنایا، اس وقت سے سال کے 12 مہینے بنائے۔ انہی 12 مہینوں میں 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ 3 تو پے در پہ ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ اور محرم، اور یہ 3 مہینے وہ ہیں جن میں لوگ حج کرنے کے لیے آتے اور واپس جاتے۔ اور چوتھا حرمت والا مہینہ رجب، یہ وہ مہینہ تھا کہ جس میں لوگ عمرے کے لیے آیا کرتے تھے۔ تو چونکہ ان مہینوں میں لوگوں کی آمد و رفت بیت اللہ کی طرف تھی، تو لوگ اسلام سے پہلے بھی ان 4 مہینوں میں جنگ و جدال نہ کرتے، ان کی حرمت کا خاص خیال رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے ان 4 مہینوں کی حرمت کو بیان کروایا۔ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا کیا ہیں؟ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ اور ذی الحجہ۔ قرآن پاک میں سورہ توبہ میں آیت نمبر 36 میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا تب سے ہی یہ 12 مہینے ہیں، اور تب سے ہی اللہ تعالیٰ نے ان میں سے 4 مہینے حرمت والے بنائے، یعنی کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے، کسی کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ حرمت والے مہینوں کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال منع ہے، لڑائی جھگڑا منع ہے، سوائے اس کے کہ کوئی کافر آپ کے اوپر جنگ و جدال تھوپ دے، تو پھر آپ اپنی جان بچانے کے لیے لڑائی کر سکتے ہیں۔ اور کسی بھی مسلمان ملک میں اگر کوئی عام کنفلکٹ ہو، یعنی کہ کوئی عام فیصلہ کرنا ہو، یعنی کسی دہشت گردی کی طرف سے یا کسی بیرونی دباؤ کی وجہ سے یا کوئی بھی عام اٹیک اگر کرنا ہے، کوئی لڑائی کرنی ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے ملک کے اندر مخالفین کے خلاف کرنی ہو یا غیر ملک میں کرنی ہو، مسلمانوں کو ان 4 مہینوں میں جنگ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے، الا اس کے کہ کوئی آپ پر جنگ کو تھوپ دے یا کوئی آپ پہ حملہ کرے۔ مسلمانوں کی تاریخ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنگ صفین میں بھی یہ مہینے آ گئے تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاویہ نے آپس میں جنگ روک دی تھی، حالانکہ اس وقت تو خلافت کا معاملہ تھا۔ تو اگر مسلمان ملک میں کسی قسم کی ایکٹیویٹی مسلمان پرفارم کرنا چاہیں تو ان کو چاہیے ہے کہ وہ ان مہینوں کی حرمت کا خاص خیال رکھیں، ان مہینوں میں خود سے کوئی لڑائی جھگڑا نہ کریں، سوائے اس کے کہ کافروں کی طرف سے یا دہشت گردوں کی وجہ سے جنگ کو مسلط کر دیا جائے یا جنگ کو تھوپ دیا جائے، تو یہ معاملہ الگ ہے۔ عام انسان جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا ان حرمت والے مہینوں میں ان پر کوئی رسپانسبلٹی، کوئی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ ان حرمت والے مہینوں کی نسبت سے عام انسان ان حرمت والے مہینوں میں جنگ و جدال یعنی کسی قسم کے لڑائی جھگڑے سے بچیں گے، درگزر کریں گے، غصے سے درگزر کریں گے، اور ہر حالت میں امن میں رہنے میں، صلح صفائی میں رہنے میں کی کوشش کریں گے، اور کسی پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ یہی مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی یاد ہونے چاہیے، اور حرمت والے مہینے پتہ ہوں گے تو ہم احتیاط کریں گے نا۔ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی پابندی تو ہمیں 24 گھنٹے کرنی ہے، لیکن پورا دھیان رکھنا ہے ہمیں اسلامی مہینوں کے یہ جو 4 مہینے ہیں، ان کی حرمت اللہ نے ہمارے لیے بھیجی، ان کی حرمت اللہ کی طرف سے ہے، تو ہمیں ان کا پورا احترام کرنا چاہیے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبات میں سے ایک خطبہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں اور اس سے اگلے دن 10 ذی الحجہ یوم نحر مینا میں قربانی کے دن ایک خطبہ آپ نے دیا تھا، جو بخاری و مسلم دونوں میں آیا ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نے پوچھا تھا کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے؟ یہ
کون سا مہینہ ہے، یہ کون سا شہر ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے اور کہا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ گمان ہوا کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج کے دن، مہینے اور اس شہر کا نام نہ بدل دیں، یعنی کچھ اپنی طرف سے ہمیں بتانا چاہ رہے ہوں، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ اللہ اور اس کا رسول بھی ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا یہ ذی الحجہ کا مہینہ نہیں ہے؟ کیا یہ شہر مکہ اور حرمت والا شہر نہیں ہے؟ کیا یہ دن یوم نحر ذی الحجہ کا دن بابرکت دن نہیں ہے؟ اللہ کے نزدیک حرمت والا دن نہیں ہے؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس طرح اس دن، مہینے اور شہر مکہ کی حرمت ہے، اسی طریقے پر ایک مسلمان کے لیے دوسرے مسلمان کی جان، مال، عزت و آبرو حرام ہے، یعنی اللہ کے نزدیک یہ حرام ہے کہ تم کسی پر زیادتی کرو۔ جس طرح کوئی شخص مکہ کی حرمت پامال نہیں کرتا، اسی طرح کسی مسلمان کو یہ لائق نہیں اس مہینے کی حرمت پامال نہیں کرتا، اس دن کی حرمت کو پامال نہیں کرتا۔ اسی طرح حقوق العباد کا بھی خیال رکھے۔ اسی خطبے میں یہ بھی الفاظ ہے کہ زمانہ گھوم پھر کر پھر اسی جگہ پر آ گیا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا تھا کہ سال کے 12 مہینے ہیں اور ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، پیدر پہ متواتر، ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ ہاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا اور مہینوں کے نام بھی بتا دیے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ سب نے کہا بلا یا رسول اللہ، پہنچا دیا، حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور کہا اللہم اشہد۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ گواہ رہنا۔ صحابہ کی طرف انگلی کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان لوگوں کو جو یہاں موجود ہیں ان تک میرا یہ پیغام پہنچا دیں، وہ لوگ جو یہاں پر موجود نہیں۔ اور بسا اوقات جسے بات پہنچائی جا رہی ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے پہنچانے والے کی نسبت۔ تو اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری خطبے میں ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اب ہم یہ تمام معلومات خود بھی حاصل کریں، محنت کریں، کاوش کریں اور دوسروں تک بھی اس کو زیادہ سے زیادہ ہم شیئر کریں۔